staff members, dear students, good afternoon. تو بچہ جیسے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج جو ہے یوم سر سید ہم منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں 1817 عیسوی 17 اکتوبر کو سر سید احمد خان پیدا ہوئے. تب یہ جو ہمارا ملک تھا وہ غلام تھا اور جو برٹشرز تھے وہ یہاں پہ رول کر رہے تھے، اور یہ کوشش لگاتار جو بھی یہاں کے رہنے والے لوگ تھے جو اپنے اس سرزمین سے محبت کرتے تھے کہ کسی طرح سے ہم یہ جو غلامی کی زنجیریں ان کو توڑیں. تو اس میں ہر ایک شخص نے اپنی طرف سے پورا کیا کیا کوشش کی، اور ایک بغاوت ہوتی ہے 1857 عیسوی میں، اور جب یہاں پہ مغل رول اسٹیبلش ہوا جس کو یہ مانا جاتا تھا کہ یہ ہمارا ہندوستان کے ہی ہیں، کیونکہ ہندوستان کی یہ خاصیت رہی ہے جو بھی باہر سے آیا ہے وہ یہیں کا ہو کے رہ گیا ہے. تو ایک ہماگیر شخصیت تھے جنہوں نے اس مشکل دور میں قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا جب ہر طرف اپنے ہی ان کے دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے تھے. یقیناً ان کا احسان ہم پہ ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا جو تحفہ انہوں نے ہمیں دیا اس کے لیے ہم ہمیشہ انہیں یاد رکھیں گے. بچہ کوئی بھی کام کرنا ہونا تو اس کے لیے انتھک محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، جو سید احمد خان صاحب نے کی، جس کی وجہ سے ان کو سر کا خطاب دیا گیا. ایک چیز جس کا ذکر یہاں نہیں کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ کر دینا چاہیے، انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی ایک اسٹیبلش کی 1864 میں 1864 میں. اس وقت جبکہ نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی ایک متھ تھی، ایک وہم تھا کہ جو آدمی انگریزی پڑھے گا، ہندو کہتے تھے ہمارے جو اس وقت کے پنڈت پروہت تھے کہ وہ ملیچ ہو جائے گا. مولوی کہتے تھے کہ عیسائیت پڑھے گا اس کے بعد پھر یہودیت پڑھے گا اور کافر ہو جائے گا، لہٰذا انگریزی پڑھنے ہی نہیں. پرسوں مجھے شعر تشریح کے لیے پوچھا 12th والوں نے، شاید پاکیزہ نے پوچھا تھا کہ مغز کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہ حق خون پروانے کا ہوگا. جیسے وہ شعر میں ایک لمبی چھوڑی گئی تھی نا کہ مکھیاری اگر باغ ہج گئی اتو پھولا نہ رس چنسی، پھر اس کے بعد مکھیر بناسی، مکھیر جس ٹائم کاٹ سا اس چوں موم بنسی، موم اگر بنیا تھا موم بتی بنا سا، موم بتی بنائی تو پروانہ مر جاسی، لہٰذا مکھیاری کی باغ ہچ نہ جانے دو. وہی بات اس وقت کے پنڈت اور مولوی کہتے تھے کہ انگریزی نہیں پڑھنی، انگریزی پڑھی تو یہ یہودی ہو جائیں گے، انگریزی پڑھی تو یہ عیسائی ہو جائیں گے. ہندوؤں کے جو بڑے بڑے مذہبی سرپرست تھے وہ کہتے تھے کہ اگر انگریزی کی طرف ہم گئے تو ہم ملیچ ہو جائیں گے، اپنے مذہب سے خارج ہو جائیں گے. اور ایک فتویٰ ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جو 7 سمندر پار جائے گا، جو سمندر پار جرنی کرے گا وہ اپنے مذہب سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی کہ کوئی وہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہم پڑھیں. اس دور میں ایک ایسا آدمی جو 1817 میں دلی میں پیدا ہوا، یہ انتہائی بد سکونی، بد نظمی اور لا لیسنس کے سال تھے. مغل امپیرر جو ہے آلموسٹ ختم ہو چکی تھی. 1765 کے بعد بکسر کی لڑائی کے بعد سارا کنٹرول انگریزوں کے پاس تھا. برائے نام بادشاہ تھے، بے شک بہادر شاہ ظفر تھے لیکن وہ بھی برائے نام تھے. تو بے چینی، لوٹ پوٹ، 1837 کا جو یہ جو پیریڈ تھا، اس سے پہلے 1737 کے بعد سے نادر شاہ سے لے کر اس وقت تک ہر طرف بے چینی تھی. ہر آدمی بس اپنی جان بچانے کے فکر میں تھا کہ اتنا کما لوں کہ 2 وقت کا کھانا میسر ہو جائے. اس دور میں یہ آدمی